ان کو وہاں میں نے بتایا ہے کہ گور صاحب دیکھیں، ایک ملاقات ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ان کو جا کے کہیں جن سے بھی آپ بات کرتے ہیں کہ بڑا کلیئر ہو جائیں، عمران خان کے سارے حقوق بحال ہونے چاہیے، ہسپتال سے شروع کر کے. یہ ہماری ایک 1 پوائنٹ ڈیمانڈ ہے. ہم نے کسی نے آج پوچھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ میں نے کہا پہلے ہمیں ان کی صحت کی فکر ہے. ہم یہ الرٹ رکھ رہے ہیں آپ سب کو کہ آپ سارے الرٹ رہیں اس بات پہ کہ کیا عمران خان کو، جو میری بہن ڈاکٹر عثما بتائیں گی اور ہمیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کلاٹ آیا آنکھ میں. مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ میری ملاقات ہے پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی، اور میں دونوں دن 2 بجے پہنچ کے 2:30 بجے ایس ایچ او کو اطلاع دی کہ میں پہنچ گئی ہوں اور میں آ گئی ہوں، میری ملاقات ہے. لیکن نہ پچھلے ہفتے کرائی نہ اس ہفتے کرائی، اور لگتا ہے کہ انہوں نے اگر سوچا بھی تھا اور کیوں نہیں کرائی مجھے نہیں پتا. اب میں پھر سے تیار ہوں، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آئیں گے. اور اگر انہوں نے ملاقات کرانی ہے، انہوں نے مجھے اطلاع دیں. مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، مجھے خود سے کسی نے نہیں فون کیا نہ کہا. تو اگر انہوں نے ملاقات سیریسلی کرانی ہے تو مجھے خود سے فون کر کے بتائیں کہ آپ کو کہاں سے علم ہوا کہ آپ کی ملاقات ہے؟ میڈیا سے. نہیں، گور صاحب کی اس میں ٹاک موجود ہے، گور صاحب کی ٹاک موجود ہے، پارٹی کے چیئرمین ہیں. گور صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ کہ میری کے ملاقات کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب نے آج داگل پہ میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نورین آپا کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور یہ پیغام ان کو دے دیا گیا ہے، لیکن وہ علیمہ آپا کا کہنا ہے کہ ملاقات کریں گی تو ہم تینوں بہنیں کریں گی، ایک بہن ملاقات نہیں کرے گی. جبکہ آج جب آپ یہاں پر آئیے تو آپ نے کہا کہ اگر ایک کو بھی ملاقات کی اجازت ملتی ہے تو ہم ملاقات کرنے کو تیار ہے. تو بیرسٹر گور صاحب سے آپ کوارڈینیٹ نہیں کر سکتے؟ پوچھیں ان سے کہ کیا وجوہات ہیں. وہ اصل میں آتے نہیں ہیں، پارٹی چیئرمین ہے تو آپ نہیں پوچھ سکتے ان سے. پارٹی چیئرمین عمران خان ہے. اس کا مطلب ہے کہ گور پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے. ابھی ایک سیکنڈ آپ غور سے سنیں. ہم نے خود آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر یہ پیغام ہمارے پاس 19 مئی کو لے کر آئے تھے کہ اگر 26 نمبر چنگی پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی کو فون آ رہے تھے ان کو اور وہ ہمیں پیغام دے رہے تھے، اور ہم تینوں بہنوں کو دیا کہ اگر نورین نیازی درخواست ڈال دیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو، تو ہمیں لائرز نے مشورہ دیا کہ جی یہ تو بالکل غلط چیز ہے کہ نورین نیازی ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو درخواست ڈالے گی، تو جو فل بینچ کورٹ آرڈر ہے آپ تو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس تو 18 لوگوں کی اجازت ہے. تو ہم نے اس لیے تب سے آپ ہمارے سے سن رہے ہوں گے کہ عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں. یہ ہمیں فیور نہیں کر رہے کہ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ایک بہن چلی جائے، آج عظمیٰ چلی جائے، آج نورین چلی جائے، اور باقی عمران خان کی 6 مہینے کے لیے پھر بند کر دو. ہمارا یہ ایشو ہے. آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ان کی جو قید تنہائی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے. آج ہم صبح 9 بجے سے عدالت میں تھے، اسی کے لیے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی قید تنہائی ختم کی جائے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ ٹارچر کنسیڈر ہوتا ہے. دوسرا جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ علاج کروانا ہے ہاسپٹل میں. ہم یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹس ریسٹور کیے جائیں. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی انتشار پھیلانے کے لیے، ہم پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بحال کیے جائیں. یہ اللیگل ہے، جو یہ کرمنل ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. تو اس سے انہوں نے جو ٹی وی پہ تماشا لگایا ہوا تھا، بتا رہے ہیں جیسے آپ کو کہ ایجنسیوں کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اور میں اے آر وائی کا نام لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں سے یہ شروع ہوئی ہے بات. آپ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ نہیں تھی، اے آر وائی پہ آپ پتہ نہیں آپ چلا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کئی چیزیں چلا ہی نہیں سکتے. خیر، اے آر وائی پہ کہا جا رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور نورین نیازی جا رہے ہیں، اور ہمیں کہاں سے پتہ چلا تھا؟ بیرسٹر صاحب جا رہے ہیں. تو یہ اے آر وائی کی خبر تھی اور سارے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کیونکہ اے آر وائی کا یہاں کہاں ہے، کدھر ہیں اے آر وائی ہے نا یہاں. اچھا، تو ہمیں ڈائریکٹلی جیسے نورین نیازی کہہ رہی ہیں ڈائریکٹلی کسی نے نہیں آ کے کہا
کہ آج آپ کی ملاقات پچھلے ہفتے بھی نہیں آئے تھے، لیکن ہم یہ پھر سے کہہ دیں گے، دہرائیں گے کہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اور بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک ملاقات ہو گئی. عمران خان کے سارے حقوق بحال ہونے چاہیے. ہماری ڈیمانڈ سارے حقوق کی، جیسے میری بہن باری باری کہہ رہی ہے کہ باقی حقوق سے پہلے پرائیورٹی ہاسپٹل کی ہے، پرائیورٹی ہاسپٹل کی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو، گوہر صاحب کو، سب کو یہ بتایا. اس دن میں نے جب یہ ابھی کل عدالت میں آئے گوہر صاحب، ان کو وہاں میں نے بتایا ہے کہ گوہر صاحب دیکھیں، ایک ملاقات ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ان کو جا کے کہیں جن سے بھی آپ بات کرتے ہیں کہ بڑا کلیئر ہو جائیں. عمران خان کے سارے حقوق بحال ہونے چاہیے، ہسپتال سے شروع کر کے. یہ ہماری ایک 1 پوائنٹ ڈیمانڈ ہے. ہم نے کسی نے آج پوچھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ میں نے کہا پہلے ہمیں ان کی صحت کی فکر ہے. ہم یہ الرٹ رکھ رہے ہیں آپ سب کو کہ آپ سارے الرٹ رہیں اس بات پہ کہ کیا عمران خان کو، جو میری بہن ڈاکٹر عثما بتائیں گی اور ہمیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کلاٹ آیا آنکھ میں. اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. لوگوں نے، ڈاکٹروں نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا کہ کیا ان کو کچھ کھلایا تو نہیں گیا جس کی وجہ سے کلاٹ بنا ہے. تو ہم فیملی ہیں، ہم کیوں نہ پریشان ہوں؟ ہم کیوں نہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کی پہلے علاج ہسپتال میں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ آج فیملی کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی، کیا آپ کے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، ہمیں تو ابھی کچھ نہیں نہیں تو پتا. آپ یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بیرسٹر گوہر ہیں، حکومت بیرسٹر گوہر سے رابطہ کرتی ہے اگر تو آپ سے چنگی پہ بقول آپ کے ان سے رابطہ ہوا تھا. آج انہوں نے اس کو بھی ڈینائی کیا ہے کہ میرا 26 نمبر پہ مجھے اس حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے مجھے نہ کوئی کال آئی ہے نہ کوئی مجھے فون آیا ہے. وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کی باتیں اور آپ کی باتوں میں بڑا تضاد ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں ایڈ کرنے گور صاحب اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں. ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ابھی آپ نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ عمران خان چیئرمین ہے. 26 نومبر کو بات ان کو رابطہ کیا گیا تھا 26 نومبر کا. وہ منع کر رہے 26 نمبر چوکی کا. آپ 26 نمبر چوکی پہ کہہ رہے کہ رابطہ ہوا. انہوں نے صاف کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کہہ رہی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہے کہ ملاقات فیملی کی بھی ہوگی. نہیں، کوئی بات نہیں. وہ بھول گئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ آ کے کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن ڈال دیں نورین نیازی. ہمیں انہوں نے پیغام دیا تھا، کوئی شک نہیں ہے. اور محسن نقوی کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں کہا تھا. میم یہ بتائیے گا چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، حکومت اگر ان سے رابطہ کرتی ہے اور آپ سے رابطہ بیرسٹر گوہر نہیں کرتے، جو آپ کے بیانات، ان کے بیانات میں جو تضاد آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا کیوں نہیں رابطہ ہو رہا ہے؟ آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا سب تھا. وہی ایک ہی بات ہے. بار بار ایسے ہو گئی بات. آپ کو پتا چل جائے گا. آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں. اچھا آخری سوال کا جواب یہ دے دیں کہ اگر بیرسٹر گوہر دوبارہ کوشش کرتے ہیں میڈم نورین کی یا عظما کی، تو کیا پھر آپ دونوں میں سن لیں؟ سوال میری بات غور سے سنیں. ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کیا. ہم نے صرف کے پی گورنمنٹ میں سہیل افریدی صاحب، ان کے ساتھ سی ایم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کہا تھا، سی ایم نے یہ ان کے منسٹرز کے ساتھ عدالت میں جب ہم گئے ہوئے تھے، تب مینا خان بھی تھے ادھر، اور ہم نے ان سے کہا تھا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو بجٹ کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پریشر کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ عمران خان کے سارے حقوق بحال ہوں. اور ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ عدالت میں تو کچھ نہیں مل رہا. اس پہ کے پی گورنمنٹ نے ہمیں جو بتایا تھا وہ اس کا میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا، اور وہ سہیل افریدی صاحب نے انہوں نے آگے بتائیں، انہوں نے اسپیچ میں بھی کہہ دیا تھا. مینا خان یہاں کھڑے ہوئے. اب پہلی ڈیمانڈ آپ کی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پہلی ڈیمانڈ جو ہے ہسپتال، وہ یہ ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہو جائے. لیکن ملاقات ہوگی تو کچھ میں اس کے بارے میں ذرا بتاؤں. آپا جو کہہ رہی ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر جو کوئی 1100 ارب روپے کی بات تھی، جس کے اوپر کافی میڈیا کے اندر بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اس کے اوپر رضامندی کی ظاہر کی ہے یا اس کے اوپر دستخط کیے ہیں. تو وہ تو سہیل افریدی صاحب نے بڑا کلیئر اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر کوئی دستخط نہیں ہوئے، اور وہ جو ہیں اس کے اندر کوئی 175 ارب روپے خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے. اس کے اوپر پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو 300 ارب روپے ہے فاٹا کا این ایف سی کا جو شیئر بنتا ہے سال کا، اور 934 بلین روپیز جو 2018 سے ابھی تک بنتے ہیں، تو کم از کم وہ 300 جو ہیں وہ تو پہلے ریلیز کریں. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی
بنیادی لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو بحال کیا جائے، ہسپتال لے جایا جائے، فیملیز کی ملاقاتیں بحال کی جائے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی جائے، جو بچے ہیں ان کے ساتھ فون پہ بات کرائی جائے، کتابیں، بکس، ٹی وی وہاں تک رسائی دی جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اچھا بات سنیں ایک منٹ. تو یہ جو ہیں یہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ کے اندر یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد جب یہ انشاءاللہ ہوگا پھر خان صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو یہ ہماری ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ یہ بھی رکھیں گے کہ یہ وفاق مانگ رہا ہے، تو پھر اگر یہ ہوتی ہیں یہ ساری کنڈیشن اور خان صاحب اپروول دیتے ہیں تو اس کے بعد دستخط ہوگا. سر یہ سوال یہ لیگا، وفاق نے آپ سے پیسے مانگے، کیا آپ ملاقات جب تک خان کی نہیں ہوتی تب تک آپ پیسے جو ہے وفاق کو نہیں دیں گے؟ بڑا واضح کہا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، آپ نے شاید بجٹ سپیچ نہیں سنی، بڑا واضح کہا ہے. اس نے کہا بالکل نہیں، نہ بجٹ کے اندر ڈالا ہے، نہ ہم نے اپنا بجٹ 15,000 سم تھنگ جتنا بنتا ہے اس کے مطابق ہم نے پورا جو سیلنگ ہے اس کے مطابق بنائی ہے، کم روپوں کے مطابق نہیں بنائی، اور نیچے ہم نے کوئی گرانٹ بھی نہیں رکھی بجٹ کے اندر. اور یہی مطالبہ ہے کہ پہلے تو ان کو چاہیے تھا ہم سی ایم صاحب کی اور مزمل اسلم صاحب کی ملاقات کراتے کہ بجٹ کے بارے میں اس کے اوپر کلیئرٹی آ جاتی. عمران خان کی حکومت ہے، اس نے جو ہے ساری پریورٹیز دینی ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہاں پہ بھی نیشنل اکنامک کونسل کے اندر بھی وہاں رکھی یہ بات کہ جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، اس کی اپروول نہیں ہوتی، اور یہ باقی جو چیزیں میں نے بتائی ہے لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس بحال نہیں ہوتی، دستخط نہیں مینا ہوتی. خان صاحب ایک بھرپور تحریک شروع کی گئی تھی اسٹریٹ موومنٹ کا، جس کو نام دیا گیا تھا، کیا ہوا، کہاں چلی گئی وہ؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ ہماری موومنٹ 9 اپریل 2022 سے سٹارٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ گھنٹوں اور دنوں اور مہینوں نہیں رہ سکتی. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو 4 سال سے اس ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے ڈٹ کے کھڑی ہے، اور اس میں اکراس دی بورڈ ارسپیکٹو فیملی جو ہیں تکلیفیں اٹھا رہی ہے. اس کے علاوہ ورکرز، ہماری لیڈرشپ، ہماری فیملیز، پنجاب کی جو ہمارے آپ اسیران دیکھیں، آپ یاسمین راشد صاحبہ کی آپ مثال لے لیں، ان کو ہارٹ اٹیک جو ہے مطلب اس کے آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ لیں، اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب دیکھ لیں، شفقت محمود صاحب دیکھ لیں. اچھا ان کے گھروں کے اوپر ریڈز ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو ان تمام ہتھ کنڈوں، ان تمام تکالیف مظالم کے باوجود آج بھی اس دن بھی مزاحمت جاری ہے. آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا یہ مزاحمت؟ تو انشاءاللہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے اور یہ مزاحمت جاری رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو.